والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ شب معراج برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. معراج کے معنی ہے بلندی پہ چڑھنا. عربی زبان کے قاعدے میں بتایا گیا عرج یعرج کے معنی آتے ہیں اٹھنا، اڑنا، اوپر جانا. تو معلوم ہوا جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ترقی عطا فرماتا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ کے کہتا ہے یہ فرشتوں کی طرح اڑتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس رات کی آپ قدر کریں. تو حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ مختصر گفتگو کر کے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ بیٹھے رہیں. آپ جو انشاءاللہ تعالیٰ معراج کا جو حقیقی درس ہے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. اور سب سے پہلے آپ دیکھیں معراج کے جملہ 3 مرحلے ہیں. معراج جو ہوئی سرکار کی وہ 3 مرحلے ہیں. اکثر و بیشتر بعض ہمارے خصوصاً بڑے لوگ ان کو معراج کیا ہے ان کو پتہ ہے. ضروری ہے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا، نوجوانوں کو بھی معلوم ہونا معراج کے معنی کیا ہے اور معراج کے کتنے مرحلے ہیں. تو معراج کا جملہ 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک پہلا مرحلہ. پھر مسجد اقصی سے الى سدرۃ المنتہی، یہ دوسرا مرحلہ. پھر ومن السدرۃ الى العرش المعلی، اور پھر سدرۃ منتہی سے ایک جو تیسرا مرحلہ ہے وہ سدرہ سے لے کے عرش معلی تک، یہ تیسرا مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ زمین کا، دوسرا مرحلہ آسمان کا، پھر تیسرا مرحلہ عرش معلی کا. اب ایک نقطے کی بات بیان کرتے چلو. نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو حرم سے سیدھا عرش معلی تک بھی لے جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، بالکل اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا. لیکن قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہلا مرحلہ ہوا. تو مفسرین کرام نے فرمایا اور عشاقان رسول اللہ نے اپنے زبان حال سے یہ کہا اگر عرش پر معراج ہوئی یہ امتیوں کو معلوم نہیں وہ کون سی جگہ ہے. اگر آسمان میں معراج ہوئی وہ دوسرا مرحلہ ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ معراج ہوئی کہاں، تو اپنے نبی کو گوارا بھی نہیں ہوا میرے امتی اپنے معراج سے نابلد رہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے خاطر یہ بتانے کے لیے معراج کا ایک جو مرحلہ ہے وہ زمین میں بھی ہوا. وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک، ایک حرم سے دوسرے حرم تک، ایک قبلے سے قبلے اول تک معراج کر کے اللہ نے یہ بتایا اے رسول تمہارا جو امتی اس مسجد کے بارے میں جانے گا، اس مسجد کے بارے میں جانے گا اور اپنے محلے کی مسجد کو وہ آباد کرے گا، سمجھو اللہ اس کو معراج کا ثواب عطا فرمائے گا. احد سے بھی لے جا سکتا تھا، جنگ بدر کا جو میدان ہے وہاں جا سکتا تھا، اور مدینے میں
جو ریاض الجنہ سے بھی اگر چاہتا تو رب تبارک و تعالیٰ لے جا سکتا تھا، نہیں لے گیا، بلکہ ایک حرم سے ایک مسجد سے دوسرے مسجد تک لے گیا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، زمین کا جو سفر تھا ایک مسجد سے دوسرے مسجد تک تھا، پہلا سفر مسجد کا، تو معلوم یہ ہوا مسلمانوں کی کامیابی اگر ہونا ہے، مسلمان بلند ہونا ہے، سب سے پہلے وہ مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو تھام لے، تو سمجھو اس کو شان اللہ زمین میں بھی عطا فرمائے گا، فرش پر بھی اور عرش پر بھی عطا فرمائے گا۔ وقتی طور پر معراج کو منا کے جانا کمال نہیں ہوتا، آپ سمجھو معراج کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک مسجد سے دوسرے مسجد تک غور کرو، جب مسجد اقصیٰ کے پاس گئے تو رسول اللہ کو وہاں سے براق پر ایک دوسری سواری کو لا کر آسمان پر لے جا سکتے تھے، نہیں لے گئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حکم فرماتا ہے ادھر ایک ایک نبی اترتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، ہر نبی نے آیا، آ کر عمل کیا کیا دیکھتے ہیں رسول اللہ، ہر نبی سب بستا ہے، یہ نماز کی صف ہے، تمام انبیاء نماز میں کھڑے ہیں، اور رسول انبیاء آ کر مصلی پہ ٹھہرتے ہیں، اور پورے نبی کہتے ہیں یا نبی اننا اقتدینا، اے ہمارے تمام نبیوں کے سردار، آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں۔ تو اس میں یہ درس ملتا ہے، جو امتی نماز میں ٹھہرتا ہے، جو نبیوں کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ہم گناہگاروں کو بھی وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ معراج کا فلسفہ دیکھو، ترتیب و ترتیب آپ غور کرو، ہر جگہ مسجد، دوسری جگہ مسجد، پھر تیسری جگہ نبی بھی آئے ہیں، تو کس کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے تاجدار انبیاء کی قیادت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں آپ کو میں بتاتے چلوں، بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا، مسجد میں بیٹھے تو کیا ملتا، کیا اتنی دیر بیٹھنا؟ اب نوجوانوں کو بیٹھے بیٹھے سستی آتی، صدر صاحب چائے کا انتظام کرے تو اچھا تھا، یہ خیال آتا، اب چائے دیے تو بولتے ذرا بسکٹ بھی رہے تو اچھا تھا۔ یہ تمہارا خیال نہیں ہے، شیطان تمہیں ڈالتا آہستہ، اب بیٹھ کے ہے نا، اب شیطان آہستہ ڈالتا، چائے جب پیچھے پلٹ دیکھ رہی چائے آتی کیا؟ یہ چائے پینے کی رات نہیں ہوتی، یہ بندگی کرنے کی رات ہے، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے کی رات ہے۔ جو بندہ اس رات میں روئے گا، فرماتے ہیں روح البیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام هذه الليلہ، جو بندہ شب معراج میں جگے گا، نمازیں پڑھے گا، دینی باتیں سیکھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، وہ نوافل پڑھے گا، فرماتے ہیں رات ایک ہوگی، وقت کم ہوگا، لیکن اے نبی تمہاری اس امت کو اگرچہ کہ ایک نماز ایک رات میں یہ چند گھنٹوں میں پڑھے گا، لیکن تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو 100 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ راتوں کو غنیمت، پیارے اسلامی بھائیو، یہ راتوں کو غنیمت جاگو۔ یہ رات گھر میں بیٹھ کے سو کے گزارے تو بھی گزر جاتی، شادی میں جا کے گزار کے باتیں کرے تو بھی گزر جاتی، کہ بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو جیسے گزارنا ہے ویسے گزارو۔ وقت کتنا کم ہے نہیں معلوم۔ ایک خاتون آٹو میں بیٹھے، محبوب نگر کی بات، آٹو میں بیٹھے، کرایہ کتنا؟ 50 روپے، 50 روپے بھی دے دیے، بولے کہاں جانا ہے؟ یہ فلاں ایریے میں جانا ہے، محبوب نگر کا ایریا ہے، بیٹھ کے آگے جا رہے، گھر پہنچے، پیچھے ہے ڈرائیور آواز دے رہے اماں آپ کا گھر آیا، اماں آپ کا ایڈریس آیا، اٹھو، سو کے ہے، انتقال ہو گیا، نہیں معلوم موت کب آنے والی ہے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے؟ شب معراج میں بعض نوجوان بحث، جگنا نہیں جگنا، نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، ذکر کرنا نہیں کرنا، یہ بحثوں کا وقت نہیں میرے بھائی، یہ خبر کی تیاری کا وقت ہے، یہ آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ شب معراج بار بار بتاتی ہے، اتنے واقعات آپ سنتے،
یہ آپ یہ تہیہ کر لو، آج کی جو تقریر آپ سن رہے ہیں یہ تہیہ کر کے اٹھنا، میں مسجد کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاجدار انبیاء سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین مکہ سے اپنے قلب اطہر کو چاک کر کے زمزم سے دھو کر براق پہ بٹھا کر جب سرکار کی سواری جاتی ہے، سرکار دلہا بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کا نظارہ ہوتا ہے، سرکار بلندیوں پر ہے، جبرائیل امین قادم ہے، ایک جگہ پر سے گزرتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار ہوا، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، یا جبرائیل امین سے کہتے ہیں اے جبرائیل امین یہ نور کہاں سے ٹپک رہا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں یہ عرش معلیٰ سے آنے والا نور ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کس کا نور ہے؟ یہ فرشتے کا نور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا کیا کوئی نبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل امین بتا دو یہ نور کی فراوانیاں، یہ نور کی کشادگی، مجھ کو میرا دل مسرور ہوتا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ یہ کس کی روشنی ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہ فرشتہ ہے نہ یہ نبی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ یہ نور عطا فرمایا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم مسجد میں بیٹھنے کو کیا سمجھتے؟ یہ سمجھتے کہ ایک وقتی چیز ہے، نہیں۔ تو فرماتے ہیں انہو لاسق بیت اللہ وانہو ذاکر ذکر اللہ وانہو مطیع الوالدین۔ تین کوالٹی بتائے، اس کے نور کی سبب کیا ہے؟ آج ہمارے چہرے کو اچھا ہونے کے لیے بڑے بڑے کریم لگاتے، ہم بڑے بڑے پرفیوم لگاتے تاکہ دنیا والا خوش ہو، اور پوری سائنس، پوری میڈیکل فیلڈ، جبکہ آپ کو معلوم ہے میں بھی ایک فارماسسٹ ہوں، ہمیں معلوم ہوتا تو یہ بتایا گیا کہ وقتی طور پر گلو آتا، جو روشنی آتی چہرے پہ پاؤڈر لگائے 10-15 منٹ ہی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دنیا سے جاؤ، اپنی گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ننھے بچوں کو یہ شکل دے کے جاؤ کہ جب دادا کا انتقال ہو جائے، نانا کا انتقال ہو جائے، یہ ننھا بچہ یہ کہنا تمہارے نانا کیسے تھے، تمہارے دادا کیسے تھے، وہ ننھا بچہ یہ کہنا میرے نانا، میری نانی، میرے دادا، میرے دادی کو میں ایسے دیکھا جب بھی بیٹھتے تھے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایسی شکل دے کے جانا، ایسی شکل نہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی لگا کے دیکھ رہے، گھنٹوں نیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بچہ تمہیں کیسی فالو کرتا؟ کیا کرتے تھے دادا؟ ٹی وی لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب دادا دھن رہے، دادا تسبیح کو دھننا، میں یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ سب کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ یہ دادا، نانا، نانی یہ رحمت ہے بچوں کے لیے، یہ گھر کی رونق ہے، گھر کی زینت ہے، ان کے وجہ سے گھر میں برکت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، رب تبارک و تعالیٰ فرمایا میں بوڑھوں اور عورتوں اور چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں برکت عطا فرماتا ہوں۔ ان کو غنیمت جاننا ہے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیں عرش معلیٰ پہ ہے بندہ، سایہ نور کا فضاؤں میں گھوم رہا، اور کون کہہ رہے؟ نبی کہہ رہے کس کا سایہ ہے، کس کا نور ہے؟ تو بولے ایک کوالٹی بتائے یہ ذکر کرتا تھا، ایک دوسری کوالٹی بتائے لاسق بیت اللہ۔ لاسق کے معنی ہے مسجد کو چمٹا ہوا ہے۔ چمٹنے کے کیا معنی؟ چمٹنے کے معنی ہے خادمین مسجد، کوئی مسجد کو جھاڑ رہا، کوئی چاندنی بچھا رہا، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی نائب بنا ہوا ہے، کوئی رکن بنا ہوا ہے، کوئی خادم بنا ہوا ہے۔ یہ اپنے سے نہیں بنتے، جس کو رب چنتا وہی مسجد کے خادم بنتے۔ یہ بات ذہن میں آپ بات رکھو۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں بٹھانا کہ مساجد کی خدمت میں بہت مشکلیں بھی آتی، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ آپ کو بولتے کہ فلاں یہ کرتا، فلاں یہ کرتا، آپ بند کمرے میں جاؤ اور رو گڑ گڑا کے یہ کہو اے اللہ میں تیرے گھر کا خادم ہوں، تیرے گھر کو روشن کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے خبر کو روشن فرما۔ یہ دعا کرو، دیکھو اللہ کیسی مدد عطا فرماتا۔ نبیوں کو نہیں چھوڑے، ہم کیا ہیں؟ قرآن کے آیت ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا عَدُوًّا، ہر نبی کا ایک دشمن ہم بنائے۔ ہم کس کھیت کے مرغی؟ بولنے والے بولتے بولے لاسق مسجد کو تھام کے رکھو، خدمت مل رہی خدمت کرو، بیت الخلا دھونا ہے بیت الخلا دھو، کیونکہ
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی مسجد کے خادم ہوا کرتے اگر ان کا جنازہ نکل بھی جاتا تو رسول اللہ ان کے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ کے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے۔ تو مفسرین اکرام ایک نقطہ بیان فرمائے، وہ یہ نقطہ بیان فرمائے جو مسجد کو چمٹا رہے گا، جو مسجد کی خدمت میں رہے گا، اس کو رسول اللہ کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر فرمائے والدین کا اطاعت گزار، جو والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش مولا کا نور عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار براق پر جاتے ہیں، براق پر جا رہے ہیں، رسول اللہ کا سفر ہے، ساتھ میں جبرائیل امین ہے، مسجد حرام سے سواری جا رہی ہے مسجد اقصیٰ تک۔ اس دوران میں جو پہلا مرحلہ ہے اور ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ایک مقام پر سے گزرے، ایک مقام پر سے گزر کے کہنے لگے اے جبرائیل امین کیا بات ہے، ایک جگہ تو نور کو دیکھا، ایک دوسری جگہ خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں کی خوشبو ہے؟ تو آپ سمجھیں گے یہ خوشبو جیسا کہ ہمارے ذہن میں خیال آتا کیا کوئی نبی کی قبر ہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے رسول اللہ نے دیدار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ سنیں، لیکن میں دوسرا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گزرے مشک عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، بہت خوشبو آ رہی ہے، تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل امین یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کس مقام کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت پرانی خبر ہے، اس خبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھو ہم سمجھتے جو جتنا نیک ہوتا اس کی قبر اتنی نورانیت اور خوشبودار بھی ہوتی، اور جو جتنا برا ہوتا اس کے قبر میں اتنا عذاب بھی ہوتا، وہ بھی ایک چیز۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھنا تھا رسول اللہ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ کوئی نبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ یہ نبی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دور کی ایک عورت ہے، یہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، یہ فرعون کی خدمت گزار تھی، جیسے کہ آج کل کے دور میں نوکرانی جس کو کہتے ہیں، فرعون کے گھر میں کام کرتی تھی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت میں لگا رہتی تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ارے یہ تو فرعون کی خادمہ تھی، اس کے خبر سے ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا رسول اللہ ماجرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اس کو کنگھی کر رہی تھی، آہستہ آہستہ کنگھی کر رہی تھی، جیسے کنگھی ہوئی اس کی کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی، جیسے نیچے گرنا تھا تو وہ اللہ اکبر بولی، اس کے زبان سے اللہ اکبر نکل گیا، نکلتے ہی اس کی بیٹی پکڑ لی، بیٹی پکڑ کے بولی ارے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ تو بولی تم تو مسلمان ہو، تم کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، میرے سامنے آپ جھکنا، مجھ کو خدا ماننا۔ تو وہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز نکلی اس کے معنی ہے کہ دنیا میں اور پوری مخلوق میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے یہ معنی ہے۔ تو وہ اللہ والی تھی، انہوں نے بولے تم کس کو بھی بول دو، فرعون کو بھی بولو، کوئی بادشاہ کو بھی بولو، میں اللہ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، نہ اللہ کے دین کو چھوڑنے والی ہوں۔ جیسے یہ بات سنی، کیونکہ یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آج ہم یہ اللہ اکبر کی جو برکت ہے اس سے محروم ہیں۔ آج ہمارے پاس پہلے زمانے میں اللہ اکبر کہا جاتا تھا تو کہتے ہیں سلطان اربل السلام سے پوچھا گیا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی ان کو بولے تمہارے پاس یہ طاقت کہاں سے آتی، تمہارے پاس فوج کم ہے لیکن تم بڑی بڑی جنگیں جیت جاتے ہو؟ تو سلطان اربل السلام نے کہا جب اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ہمارے ایمان ایسے جاگ جاتے ہیں، ہم ہزار ہو سامنے کی فوج لاکھ ہو، اس ایک تکبیر کی برکت سے ہم کو ہرا دیتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کی یہ تعبیر۔ تو جیسے ہی اس کو وہ خاتون پکڑ کے لے گئی فرعون کے پاس، اب فرعون کیسا تھا، وہ گلے میں ایک رسی رکھتا تھا، وہ گلے کے رسی میں ادھر ایک بڑا کیلا ادھر ایک بڑا کیلا لگا رہتا تھا، وہ گلے میں ایسے ڈال لیتا تھا۔ تو جیسے اس کے سامنے پکڑ کر لائے، بولے اس کی بیٹی کہنے لگی یہ تو
اللہ کو ماننے والی ہے، تمہارے سامنے جھکنے والی نہیں ہے، آپ کو خدا ماننے والے نہیں ہے۔ تو جب سامنے وہ لڑکی ٹھہری ہوئی تھی، وہ خاتون ٹھہری ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی اے فرعون، اب وہ ڈرانے لگا، اس کو دھمکانے لگا جیسے دنیا کا دستور ہے، ڈرا کے دھمکا کے پریشان کرنے لگا۔ تو وہ عورت اللہ والی تھی، وہ اللہ کو ایک ماننے والی تھی۔ اس عورت نے کہا تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تمہارے سامنے سجدہ نہیں کروں گی۔ تو فرعون نے کہا جھکاؤ اس کے میرے پیروں کے قدموں میں لاؤ۔ جیسے ہی اس کو فرعون کے پیروں کے سامنے لایا اور کہا اس کے ہاتھوں کو ایسا رکھو، اس کو ہاتھوں کو ایسا رکھے، بڑے بڑے کیلے تھے، اس کے ہاتھوں کو کیلے ٹھوسنے لگے، ادھر ایک کیلا ٹھوسا ادھر ایک کیلا ٹھوسا۔ ایک تھوڑی سی اگر ہمیں کانٹی لگ جائے تو بے چین بے قرار ہو جاتے، اس کو اینٹی سیپٹک کھاتے، بایو سیپٹک کھاتے، کیا کیا کھاتے، گولیاں کھاتے ہیں۔ وہ تڑپ رہی اللہ، چیخ رہی اللہ، زیرا خون نکل رہا ہے اللہ، ہر بات پہ اللہ اللہ نکلتا ہے۔ تو فرعون نے کہا یہ کوئی ماننے والی عورت نہیں ہوتی، جاؤ ذرا دیکھو اس کے گھر میں کون ہے، اس کے کوئی بچے ہیں کیا دیکھو۔ تو جا کے دیکھے 2 بچے گھر میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک لڑکا ہے، ایک چھوٹا بچہ جھولے میں جھول رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ جھولے میں جھولتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا وہ چھوٹا جو بچہ ہے وہ جھول رہا ہے، تو فرعون نے کہا اس کے بیٹے کو بھی پکڑ کر لاؤ اور وہ بچے کو بھی کیا کرو پکڑ کر لے کر آؤ۔ تو لہٰذا نوجوان بچہ، اللہ سب کے اولاد کو صحت دے، تندرستی دے، نوجوان بچہ آپ کو معلوم ہے، چھوٹا بچہ 1 سال کا ہوا، باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک، ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک، رات میں طبیعت خراب ہوتی، باپ ظاہر میں غصہ کرتا، بلک جاتا، رات بھر نہیں سوتا، میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی، ماں میرے بچے کو تکلیف ہوئی۔ چھوٹے بچے کو جھولے میں لائے، ایک نوجوان کو ہتھکڑی لے کر آئے، لے کے بچہ کہنے لگا اماں ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں کیوں جھگڑا گیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی دیکھو آج کل کی ماں ہوتی تو کہہ سکتی تھی بیٹا تو اس دین کو چھوڑ دے، تو بری ہو جا، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا یہ جو ہتھکڑی پہنائی ہے یہ دین کی وجہ سے، یہ اسلام کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے تم کو پہنایا گیا ہے۔ تو بیٹا ہتھکڑیوں میں ہے، کہنے لگا اماں کیا کہتی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا سب کچھ قربان کرو، اللہ کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جب کہنا تھا فرعون نے کہا گرم گرم تیل بڑے تانبے کے ایک کڑائی میں ابالا گیا، تیل دہک رہا ہے، ابل رہا ہے، بچے کو سامنے لے گئے، ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہے۔ فرعون نے کہا دین کو نہیں چھوڑو گے، تمہارے بیٹے کو کڑائی میں ڈال کر جلاؤں گا، تمہارے بیٹے کو تڑپاؤں گا، تمہارے بیٹے کو گوشت کی طرح تلوں گا۔ اب وہ ماں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اب اللہ کے بارگاہ میں دعا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اے اللہ تیرے دین کے خاطر، تیرے نبی کے خاطر، تیرے مذہب کے خاطر میرے بیٹے کو قربان کرتی ہوں مولا، میرے بیٹے کے لیے جنت میں تو گھر بنا دینا۔ یہ کہنا تھا، فرعون اس کو ڈال دی۔ پھر جیسے ہی کچھ دیر ہوا بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں اپنے کانوں کو بند کرتی ہے تاکہ بچے کی تکلیف کو نہ سن سکے، کچھ دیر بعد بیٹے کی روح قبض ہو جاتی ہے، بیٹے کو لا کر ڈال دیا گیا، سامنے ماں کے پھینکا گیا تاکہ ماں کا دل تڑپ جائے، دین سے ہٹ جائے۔ پھر کچھ دیر بعد چھوٹا بچہ دودھ میں تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، فرعون کہتا ہے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، پلا لو۔ تو ماں پلانے گئی، ظالم تھے، ادھر ماں کو پکڑے ادھر بچے کو پکڑے، پکڑ کے کہنے لگے تم اللہ کے دین کو چھوڑو، فرعون کے دین کو پکڑو، تم کو بچہ بھی دیا جائے گا، دودھ پلانے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اب ماں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، ادھر بیٹا روتا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، اب فرعون نے کہا اگر تو نہیں مانے گی تیرے بیٹے کے حلق میں دودھ کے بجائے میں تلوار کو چلاؤں گا، اگر تو مان لے۔ تو ماں کہتی ہے، ماں اپنے کانوں کو بند کرتی ہے، اپنے آنکھوں کو بند کرتی ہے، کر کے کہتی ہے اے اللہ میں دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کروں گی، تیرے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ کوئی کہنا تھا بچے کے گلے پہ تلوار چلا دی جاتی ہے اور بچے کو ذبح کر کے وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں تڑپ رہی ہے، پھر کچھ دیر ہوا، ماں کی ڈھال ہوئی، فرعون کہتا ہے اب تو مانو بیٹا ہاں۔ تو ماں کہنے لگی میں تجھ سے نہیں
میں رب کو مانوں گی اور رب سے مانگوں گی، اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی یا ربی انی بذلت لک قربانینی، یہ عورت ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں تیرے لیے بیٹے کو بھی قربان کر دی، بیٹی کو بھی قربان کر دی، اے اللہ میں اگر یہ فرعون میری جان لینا چاہتا ہے تو مولا میری جان کو بھی قربان کر دوں گی۔ تو اس عورت کو اٹھا کر وہ کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جیسے گوشت تلا جاتا ہے وہ عورت کو تلا گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ جیسے ہی روح قبض ہونا تھا، غائب سے ندا آتی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے جبرائیل امین جاؤ میری بندی کے بعد۔ جب اس عورت کو نکال کر نیچے ڈالا گیا، آپ کو معلوم ہے جس کو آگ میں یا تیل میں جلاتے، انسان کو خاص کر جلاتے ایک بدبو نکلتی، جسم سے ایک بدبو نکلتی، تو رب ذوالجلال نے کہا اے فرشتوں جاؤ اس خاتون کے پاس، جاؤ جا کے کہنا تم نے دین کے خاطر، تم نے رب کے خاطر تم نے ہر چیز قربان کر دی، اور زبان حال سے بھی وہ خاتون کہہ رہی تھی اے اللہ میں سب کچھ نشاور کر دی، اے اللہ اگر میں چاہتی میرے پاس 1000 بھی اولاد ہوتے تیرے دین کے لیے قربان کر دیتی۔ ادھر روح قبض ہے، جسم سے بدبو نکل رہی ہے، تو رب ذوالجلال نے کہا دنیا والوں کے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لیکن جبرائیل امین اس عورت کے اوپر جسم پہ ایسا اپنا پر چلا دو، وہ عورت قیامت تک جہاں جہاں بھی رہے گی اللہ اس کے جسم سے مشک عنبر کی خوشبو کو نکالا جاتا ہے۔ تو اسی وقت کچھ دیر بعد فرعون کا جو محل تھا وہ خوشبو سے معطر ہونے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ کئی 1000 سال پہلے اس کے جسم سے خوشبو جو آ رہی تھی آج بھی اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو دین پر چلنے کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے گرا بان کو، دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنا دین پہ چل رہے، کتنا اس کو ہم فالو ہو رہے۔ اب ہمارے پاس ایک شکایت، وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ملک والے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ملک والے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیو غور کرو، یہ معراج ملی کسے؟ امت کے لیے رسول اللہ نے خاص کر تحفہ لانے کے لیے معراج کو بھیجا۔ تو اگر ہم جتنا دین پر چلتے ہوئے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحمتیں اور برکتوں سے نوازے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں جو اہم موضوع ہے اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک موضوع پھر آگے آپ جائیں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مقام پر گئے، ایک لوگوں کو دیکھے تو جبرائیل امین سے کہا ہے جبرائیل یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے سروں کو دیواروں سے کچل رہے ہیں، پتھروں سے ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور خون بہتا ہوا جا رہا ہے، اور کچھ دیر بعد ہوتا کیا ہے؟ پھر ان کے دل جو سر ہے اچھے ہو رہے، پھر ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا یہ کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا نبی اللہ انہم ساہون عن صلاتہم، تو کہیں اے رسول اللہ یہ تمہارے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگ نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے یہ بچا کرتے تھے، آج وہ دنیا میں سر کو نہیں جھکائے تو آج ان کو ان کی قبروں میں ان کے سروں کو یہ ہتھوڑیوں سے کچلا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے سر اللہ کے بارگاہ میں جھکتے جائیں گے وہ سروں کو اللہ اٹھاتا ہوا جائے گا، اگر سر نہیں جھکیں گے وہ سروں کو اللہ خبر میں کچلتا جائے گا۔ ایک اہم بات، آج ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے، اسکولوں میں پڑھ رہے، والدین ہزاروں کی لاکھوں کی فیس بن رہے، یہ اہم بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہم اتنے بڑے اسکول میں ہمارے بچوں کو ڈالے، اتنے بڑے کالج میں ہمارے بچوں کو ڈالے، آپ کبھی دیکھیں جمعہ کی نماز بچے پڑھ رہے کہ نہیں؟ آفس میں کئی لوگ ہیں وہ آفس اور آفیسر کے ڈر کی وجہ سے آج ہماری جمعہ کی نماز چھوٹتی ہے، کوئی کام پہ ہے تو اس کام کی وجہ سے جمعہ کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، رات میں آئے تھکے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ دیکھیں، آپ جا کے دیکھیں ہمارا بچہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو شخص جمعہ کے 3 جمعہ اگر وہ چھوڑ دے گا اللہ ان کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو دور فرمائے گا۔
اتنی نحوست پھر آج کر رہے صاحب دعا کرو گھر میں برکت ہونا, دکان میں برکت ہونا, کاروبار میں برکت ہونا. تو پہلے آپ اللہ کے بارگاہ میں جھکو, پہلے آپ نماز پڑھو. جب آپ نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو عرش معلیٰ سے بھی اللہ مدد فرمائے گا. ضروری ہے آج آپ مجھے غلط مت سمجھو. اب یہ سمجھ رہے ہوں گے مصعب ایسی باتیں کر رہے ہیں, یہ معراج کا مقصد ہے. آپ سمجھو یہ بات, رسول اللہ امت کو نماز لانے کے لیے فرش سے عرش تک گئے. اللہ اپنے نبی کو بلایا, تحفہ دیا تو کون سا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. یہ نماز کی رات ہے, یہ شب معراج یہ نماز کی رات ہے. تو یہ رات میں جگنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم ہمارے ایمان کو تازہ کریں, ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ کوتاہیوں کو دور کرے, ہم سے جو کاہلی ہو رہی ہے وہ کاہلی کو دور کرے. عرض کے کئی واقعات اور ایک اہم بات, تو نمازی نہ پڑھنے والے کے لیے یہ سزا. اور پھر آگے گئے, آگے جا کر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا, وَإِنَّ لَهُمْ أَسْفَارًا, ایک قوم ایسی ہے جن کے جو ہاتھوں پہ ناخن ہیں من نحاسن, یہ تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں ان کو. اب یہ ناخنوں کے ذریعے یمشخون وجوہہم وصدورہم, یہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرید رہے, اپنے سینوں کو کھرید رہے. اب ایک کیلا, چھوٹا کیلا لے کے آپ چہرے پہ کھکر لو, دم نکل جاتا. سینے پہ کھکر لو, جان نکل جائے جیسا درد ہوتا. وہ لوگ کھکرتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیوں کھرید رہے, کیوں اپنے سینوں کو کاٹ رہے؟ انہم یاکلون لحوم الناس, یا رسول اللہ یہ لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے. تو بولے گوشت کو کھاتے تھے, فرمائے لوگوں کی غیبت کرتے تھے, لوگوں کی چغلی کرتے تھے. اس کی وجہ سے آج ان کا یہ انجام ہو رہا. اور لوگوں کی عزتوں پہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. ایک مقام پر آپ کیا کہہ رہے, دیکھیں غیبت کرنے کی یہ سزا, کسی کی عزت پر آپ مذاق اڑانے کی یہ سزا, کہ کل قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ ناخنوں سے, یہ ناخن یہ ہڈیوں کے ناخن نہیں بلکہ تانبے کے ناخن بہت تیز, اس سے اپنے چہروں کو کاٹ لے, یہ اپنے سینے کو کاٹ لے. تو بتایا گیا دنیا میں غیبت سے نہیں بچتے تھے, لوگوں کی عزتوں پہ یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ ان کو یہ آج سزا دے رہا ہے. ایک مقام پہ ٹھہرے, آج ہوا کیا ہے, دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی شادی میں گئے, ہم غیبت میں مبتلا ہیں. 4 قسم کا کھانا ہے, یہ شادی میں 4 قسم کا ہے, وہ شادی میں 8 قسم کا تھا. کیا بنا ہے, اتنا پیسہ رکھ کے کچھ بھی نہیں بنا ہے. آج ہم یہ بولتے ہیں کھانا کھا کے الحمدللہ بولتے دولہا دلہن کو دعا دے کے جاؤ. تو فرمائے جب دولہے اور دلہن سے ملو کیسا ملو, بارک اللہ فیکما وجمع بینکما فی الدارین. محدثین نے فرمایا یہ دعا کی اتنی برکت ہے, اگر اس کے نصیب میں اولاد بھی نہ ہو, کسی نیک شخص یہ اپنے زبان سے دعا دے گا تو اللہ اس کے نسل میں اولاد کو عطا فرمائے گا. یہ برکت ہے اسلام میں. آج ہم گئے, مٹھے میں شکر زیادہ ہوئی تو پریشانی, حریص میں تھوڑی مرچی زیادہ ہوئی تو پریشانی. برابر اطمینان سے کھا کے آ کے دولہے کے سامنے بیٹھ کے اب بولتے یہ پگڑی ایک پہناؤں گا, شیروانی ایک پہن کے پہناؤں گا, لال پہنا, سفید پہنے تو اچھا تھا, فلاں فلاں فلاں. ہم غیبتوں میں لگے. نہیں پیارے اسلامی بھائی, اب جاؤ دعا دو. اور یہاں تک بھی کہا گیا اگر کوئی آدمی کوئی مفلس ہے, پریشان ہے, اور اس کی پریشانی پہ اس کی غیبت مت کرو, اس کو ستاؤ مت, آپ سب کے بارے میں اچھا بولو. آج مسلمان کیوں ہیں, سامنے تو اچھے ہیں, جب پیچھے جاتے ہیں تو الگ الگ گفتگو کر رہے ہیں. جو بھی کہنا ہے سامنے بولو, آپ بولتے بولو یہ آپ جو کر رہے غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, ایسا مت کرو. چاہے وہ برا بھی سمجھ لینے دو, لیکن محبت بولو, پیار بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرو. آج ہمارے پاس مسجد میں سب تو کھڑے ہیں, نماز مکمل ہو گئی, سلام پڑھے, ہاتھ ملانے کے لیے بھی تکلیف میں ہے. میں نہیں ملا تھا اس سے ہاتھ, کہیں کو میرے بیٹی کے رسم میں نہیں آئے, میں نہیں ملا تھا اس سے ہاتھ. ارے ملاؤ جی, 70 سال کے ہوں 60 سال کے, ہاتھ ملا تو کیا ہوتا. رسول اللہ فرمائے
ایک مسلمان دوسرا مسلمان جب ہاتھ ملاتا ہے، جب تک ہاتھ ملا کر یہ حرکت کرتا ہے، اللہ اس کے بدن سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پانی کو ہاتھ میں لے کے جھٹکو، پانی کیسے گر جاتا؟ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہاتھ ملائے گا، اس کے گناہ پانی کے ساتھ جھٹ جائیں گے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے رسول اللہ کا، سلام ہوا ہوتے ہی گیٹ کے باہر، ارے گناہ وہاں سے لگے کیا؟ مطلب دونوں کی نہیں جم رہی۔ اب مسجد میں نہیں جمتی تو خبر میں کہاں جمتی؟ تو مسجد متحد ہونے کی جگہ ہے، ملو، دل سے قدرت کو نکالو، کینے کو نکالو، بغض کو نکالو۔ کورونا کا ایک بہانہ مل گیا، کورونا آ کے بولا تھا ہاتھ نہیں ملانا، لگتو میں، تو کورونا بولا تھا اچھا نہیں ملائے تو لگتو، آ کے سبق دیا، تو ہاتھ نہیں ملانا کورونا کی بیماری ہے، اور ہاتھ ملانا جو مومن کی نعمت ہے۔ اب جب سے پکڑ کے بیٹھے، کورونا میں نہیں ملا رہے تھے، جب سے چھوٹ گیا، ارے کئی لوگ مر گئے صاحب، کیا دنیا سے ایسی چاہتے؟ مل کے جاؤ، تمہارے جنازے پہ آنا، تمہارے خبر تک آنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمائے جو شخص جس کے جنازے کو اٹھا کر جا رہے، جیسے جیسے جنازے کو اٹھا کر گئے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، فجر میں اعلان ہوا آپ کی نماز جنازہ ظہر میں ہے، تو پورے لوگ آئے، آ کے جنازے کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ جنازہ جا رہا ہے، مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، کفن ہٹا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی بھی کھڑی ہو گئی، پورے لوگ تعجب، انتقال ہو گیا، تشہد پہ اللہ یہ شہادت کی انگلی کھڑی ہو گئی، جنازے کو رکھے، لوگ کہنے لگے حضرت کا انتقال نہیں ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، جا کے دیکھتے ہیں یہ ان کے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، ڈاکٹروں سے چیک کرائے، آواز نہیں آ رہی، انگلی کو دیکھتی ہے، وہ انگلی گواہی دے رہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں۔ یہ یعنی ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورا شہر امڑ کے آیا، نماز جنازہ ظہر میں تھی، اتنے لوگ آئے دیکھنے آئے، اتنے لوگ دیکھنے آئے، تو معمول یہ بن گیا ان کے جنازے کو چھو کے جاتے گئے۔ جب شام ہوئی، ان کے ایک دوست کو غیب سے ندا آئی، تو فرمانے لگے یہ جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ تو فرمائے کئی لاکھوں لوگ تھے، تو فرمایا اس جنازے کی برکت سے ان لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما دی گئی۔ جنازے ایسے رہنا، آج ہم نانا بن گئے، دادا بن گئے، شادی شدہ ہو گئے، دشمنیاں وسیع ہے، نکالو دشمنیوں کو۔ یہ معراج کی رات برکت کی رات ہے، تقریر سن کے جانا، آپ میری تعریف کرو نہ کرو کوئی پرواہ نہیں، لیکن سبق آپ سیکھ کے جاؤ، یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ تقریریں کرتے رہتے، اللہ تکبر ریا سے بچائے ہم کو۔ کہنے کا مطلب یہ آپ کچھ سبق سیکھ کے جاؤ، غلطی ہر ایک سے ہوتی، سامنے والا نہیں جھک رہا، آپ کو جا کے جھکو، ان کو سلام کرو، اور ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھو، بڑے ہیں تو سر پہ رکھ لو، اس کے زبان سے بے ساختہ دعا نکلنا، ارے اس رسول کے امت کے اخلاق کا یہ عالم ہے، رسول خدا کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چیزیں آنا ضروری ہے۔ تو فرمایا گیا غیبتوں سے بچنا ہے۔ مسجد سے باہر نکل رہے، ٹھہرے ہوئے ہیں 3-4 لوگ، اب اس کے بارے میں بول رہے، اس کے بارے میں بول رہے، اس کے بارے میں بول رہے، اس کے بارے میں بول رہے۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیو، دل کو مسجد میں آؤ، دل صاف کرو، وضو بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب تم مسجد سے پاک ہو کر نکل رہے ہو، آپ مسجد کے دروازے کے سامنے ٹھہر کر غیبت کرو گے، چغلی خوری کرو گے، تو وہ گناہ پھر لوٹ کر تمہارے بدن میں آ جائے گا۔ اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ نماز پڑھو، گھر کو چلے جاؤ، ذکر و اذکار کرو، اس میں بھلائی ہے۔ غرض کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ماجرا دیکھے، پھر سفر آپ کا آگے بڑھتا ہے۔ بہت واقعات ہے، وقت میرے پاس کم ہے، آگے بڑھتا ہوا چلتا ہوں۔ پہلے آسمان پہ گئے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام عرض کرنے لگے، من کہنے لگے انا محمد، تو آدم علیہ السلام بولے مرحبا بک یا سید الانبیاء، مبارک ہو، خوش آمدید ہو اے تاجدار انبیاء، آئیے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر گئے،
حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 5ویں آسمان پہ گئے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 6ویں آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر نبی سے گفتگو ہوئی, طویل گفتگو ہوتی گئی. اور جب 7واں آسمان آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا حضرت ہیں, آپ کے جد امجد میں آپ آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے. اب بیت معمور ایک گھر ہے 7ویں آسمان پر, جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اس کو ایسا کہیں زمین کا کعبہ بیت اللہ شریف ہے, تو آسمان کا کعبہ بیت معمور ہے. یہاں پر مسلمان طواف کرتے, وہ گھر پہ فرشتے طواف کرتے. یہ برکت, یہ فضیلت ہے اس کی. دیوار کو ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ سے ملاقات کی. ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گفتگو فرما رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان ارض الجنت طیبۃ. آپ نے فرمایا کہ زمین کی یہ جو جنت ہے, ایک مرتبہ درود شریف سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو فرماتے ہیں, تو جبرائیل امین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رسول اللہ کی گفتگو ہوئی, تو آپ نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جنت کی زمین ہے طیبۃ, زمین جنت کی بہت اچھی اور پاکیزہ زمین ہے. وَمَاؤُهُ زُلَالٌ, اور اس کا جو پانی ہے بڑا میٹھا ہے. تو اب دیکھیں بات کیا ہو رہی. یہ بولنا تھا جنت میں نہریں ہیں, جنت میں محل ہے, یہ کہنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کو میرا سلام بھیجو اور ان سے بولو جنت کی زمین تر ہے, خوشبودار ہے, اس کا پانی میٹھا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا, یا ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ زمین جنت کی مٹی کے بارے میں بول رہے ہیں, آپ زمین کے جنت کے پانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, دنیا میں جس زمین میں پانی زیادہ ہو اور زمین گیلی ہو اور پانی میٹھا ہو, تو اگر اس میں ہم ایک درخت لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ دن میں وہ درخت بن جاتا, وہ بڑا ہو جاتا, طاقتور ہو جاتا. تو اے محمد کہہ دو تمہاری امت کو, جنت کی زمین میں اپنے نام کا درخت لگاؤ. دیکھو عرش 7ویں آسمان پہ گفتگو ہو رہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے, اب درخت کہاں سے لانا؟ اب زمین دنیا کی ہوتی تو کوئی نرسری کو جا کے ہم لا کے لگا سکتے تھے, یا کوئی خرید کے لا کے لگا سکتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا, یا ابراہیم, کیف نغرس ہنا الاشجار و امتی کیسا تغرس الاخشار ہنا, کیسے میری امت یہاں پر درخت کو گاڑے. تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے, اے پیارے نبی, تمہارا کوئی امتی زمین پر کسی بھی مقام پر, چاہے گھر ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے شجر ہو, چاہے حجر ہو, چاہے بر ہو, چاہے بحر ہو, چاہے پہاڑ ہو, چاہے پتھر ہو, کسی بھی جگہ میں پاکی کی حالت میں اگر کوئی تمہارا امتی سبحان اللہ کی والحمدللہ کی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ زمین میں کہتا ہے, اللہ اس کے نام سے جنت میں درخت کو اگاتا ہے, اس کے نام سے جنت میں درخت اگتا ہے. تو فرمایا گیا, تو سمجھو جو یہ ذکر کیا اس کے نام سے جنت میں درخت لگایا گیا. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اس درخت کو لگانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ درخت جتنا جتنا بڑا ہوتے جائے گا اتنے گناہوں کو اتنا میٹتا ہوا جائے گا اور اس کی بخشش ہوتی ہوئی جائے گی. تو پیارے اسلامی بھائیو, یہ اللہ جو زبان دیا, یہ اللہ جو زبان عطا فرمایا ہے, یہ کوئی معمولی یہ زبان نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ بخوبی انداز میں آپ اس کو زبان سے صحیح انداز میں آپ کہیں گے, اس کو اپنے زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے, آپ کے نام سے جنت میں درخت کا پھول اگ رہا ہے. یہ سمجھو کہ انسٹالمنٹ ہے. اگر کوئی ریئل اسٹیٹ والا آپ کو بولا کہ یہ فلاں زمین ہے, پلاٹ ہے, تو گز کا مہینہ
مثال کے طور پر 5,000 بننا، اتنے سال میں یہ پلاٹ تمہارے نام پہ ہوتا، تو کیسا کرتے سب لوگ؟ محنت تو کرتے، مشقت تو کرتے، 5,000 جمع کر کے مہینے میں دے دیتے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ زمین کا ایک ٹکڑا ہمارے نام پہ ہو جائے۔ جب تمہارے نام پہ ہو گیا، کوئی چھین سکتا؟ کوئی چھین نہیں سکتا، حکومت بھی نہیں چھین سکتی، کوئی دوسرا آدمی قبضہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر قبضہ بھی کیا، اگر آپ کیس ڈالیں گے، وہ کیس آپ کو ہی، آپ کے حق میں آپ جیت جائیں گے۔ تو دنیا کی چیزوں میں ہم اتنی محنت مشقت کرتے، ارے جنت کی وہاں پر یہاں پر خوشخبری ہے، زمین پہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ولا الہ الا اللہ پڑھو، واللہ اکبر پڑھو، رسول اللہ کا صدقہ آپ کے طفیل میں ہم جیسے گناہگاروں کو ہمارے ناموں کے ساتھ وہ جنت میں درخت اگتا جا رہا ہے، اور اللہ ہماری گناہوں کو میرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک معمول بنا لو آپ، فجر کے بعد یا عصر کے بعد، یا آپ کو رات میں آئے کھانا کھانے کے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد، ایک معمول بنا لو، کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 کلمہ ہے، اس کو پڑھ لیں گے تو دل کو سکون، چہرے پہ رونق، دل اطمینان۔ دل اطمینان ہے، بی پی نہیں آتا، دل اطمینان ہے، شوگر لو ہوتا، یاد رکھو آپ، نارمل ہو جاتا شوگر۔ یہ جتنے بھی آج کل کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ بیماریوں کا تعلق دل سے ہے۔ بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہا، پیرالیس ہوتے، شوگر بڑھا، بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک آتا۔ اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم محنت مشقت کر کے پیسے کماتے، دواخانوں میں ہزاروں لٹا دے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ان بتا ویٹ کرو، ٹوکن آنے کے بعد اندر آنا، اس سے پہلے نہیں آنا، 10 منٹ ویٹ کر رہے، کبھی کبھی 20 منٹ ویٹ کر رہے، کس کے لیے؟ شفا کے لیے، اس کو بتا لینا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، غنیمت جانو صحت کو، غنیمت جانو ان گھڑیوں کو، اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے، مسجد میں ہے آپ، اطمینان سے ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرتا ہوا جائے گا، اور تمہارے نام سے جنت میں درخت بناتا ہوا جائے گا۔ اور ایک حدیث، یہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ حدیث کے بارے میں الفاظ جو ذکر ہے، امام بخاری کی آخری حدیث، جس میں کہا فرمایا، کلمتانی حبیبتانی، 2 کلمے ہیں بہت چھوٹے ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، لیکن قیامت میں ترازو میں بہت وزن ہے، محبوبتانی الی الرحمانی، اللہ کے پاس بہت پسندیدہ ہے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ بولو کیا ہے وہ جو ترازو میں اتنے وزن ہے، زبان پہ ہلکے ہے، اللہ کے پاس محبوب ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، 2 الفاظ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہوا جائے گا، تمہارا ترازو وزن ہوتا ہوا جائے گا، یہ گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتے جائیں گے، اس کا نام جنتیوں میں لکھا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، معمول بناؤ۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، محمود صاحب عمر کیا ہے، شادی ابھی چھوئی بن کے بولے، ایک نوجوان کو بولے شادی ابھی چھوئی، مول صاحب ذرا نیک کام کر، ذرا زندگی دیکھ لے تو۔ 35 سال ہے نوجوان کی، میں ان کو بولا، ان کے پاس پیسے آئے تھے، میں ان کو بولا حج کرو، ہمارے پاس ان کو ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد 50 لاکھ ملے، تو میں ان کو بولا یہ پیسے آتے جاتے، سب سے پہلے آپ کی امی، آپ کی بیوی حج کرو، بہت بہتر رہتا۔ اب اس کے ہمارا کام مشورہ دینا ہے، ان کی مرضی ہے، ان کا پیسہ ان کا سب ان کا ہے، حج کر لو۔ تو بولا نعمت صاحب بولے سر چٹیاں چل رہی، وہ زمین لے رہا تھا، بولے میں بولا ہمارا کام بولنا ہے، آپ کی مرضی، اور جو کرنا ہے۔ حج کے دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ہو گیا، قربانی کا دن ہے، ہو گیا، ایام تشریق ہے، ہو گئے، 15 ذوالحجہ کو فون آیا، بولے کیا ہے؟ وہ صاحب طبیعت خراب ہو رہی تھی، ڈاکٹر کو بتانے کے لیے گیا، تو بولے کیا ہوا؟ ڈاکٹر بولے بلڈ کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہوا۔ 4 کا دن ہے، رات میں فون آیا تو بولا مجھ سے بلڈ کینسر ہوا،
بڑا کاش مول صاحب حج کر لینا تھا، آئندہ سال تک میں جیتوں نہیں معلوم، پیسے ابھی بھی ہے 45 لاکھ ہے، حج کر سکتا تھا میں، میری امی، میری بیوی، آپ مشورہ دیے نہیں عمل کیا۔ تو میں بولا ہمارا کام بولنا ہے صاحب، نصیب میں بھی ہونا آپ کی مرضی۔ میں سمجھا کے ان کو ہمت دلا کے فون رکھ دیا۔ پھر 9 بجے صبح کے میں مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہا تھا، فون آیا۔ تو فون کون اٹھائے؟ ان کے جو سالی صاحبہ تھے، ہمارے شاگردہ تھے، انہوں نے فون اٹھا کے بولے مول صاحب بھائی جان کا انتخاب ہو گیا۔ دیکھو ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات، تو لہذا یہ زندگی کو غنیمت جانو، جو کام کر لینا ہے پہلے کر لو، کل پرسوں ترسوں ایسا مت دیکھو۔ اللہ زبان دیا، طاقت دیا، اب ہمارے پاس یہ بھی ایک پریشانی نہیں، وہ سب تسبیح پڑھے تو شرم آ رہی میرے کو، انہوں بول رہے ہیں ابھی بڈھا ہو گیا کیا میاں، ایک الگ پریشانی بعض لوگوں سے، تسبیح پڑھے تو ستاتے، ارے کیا میں ابھی بہت زندگی ہے نا، کئی تسبیح پکڑ لے رہا، وہ بولنے والے بھی شرم رہے نا، خوش ہونا بھی، نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح، یہ تو بہت کرامت کی بات ہے، نوجوان تسبیح پکڑ رہا معمولی بات ہے، آپ ہمت دو، نوجوان تہجد پڑھ رہا آپ ہمت دو، نوجوان مسجد میں آیا آپ اس کو ہمت دو، اس کو خوشی کے چند الفاظ بولو۔ اگر نوجوان کی عبادت اگر اللہ کو قبول ہو گئی تو سمجھو اللہ اس کی برکت سے پورے محلے کی مغفرت فرما دے، غنیمت جانو۔ تو لہٰذا یہ شب معراج میں ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ اے پیارے حبیب اپنی امت کو کہو ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقریر سنیں، تہیہ کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تقریر کرو، تقریر سنیں، تہیہ کر لو، جیب میں تسبیح رہنا ہے، تہیہ کر لو، مسواک جیب میں رکھ لینا ہے، کوئی بھی ایک عمل آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لو۔ آپ جیسے ہم ناشتہ نہیں چھوڑتے، دوپہر کا کھانا نہیں چھوڑتے، رات کا کھانا نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے ایسا تھام لو، اب یہاں سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بچیاں گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ باادب رہیں گے، آپ کے بچیوں کے سر پہ اوڑھنی رہے گی، آپ با اخلاق رہیں گے، آپ کے بچوں کی عزت عصمت محفوظ رہے گی۔ اگر با اخلاق آپ نہیں رہیں گے تو آپ کے بچے وہ کیا رہیں گے؟ آپ سے جو سیکھیں گے وہی سیکھیں گے، اچھی چیزیں سیکھیں گے تو اچھے بنیں گے، اگر بری چیزیں سیکھیں گے تو برے بنیں گے۔ فرض کے پھر آگے چلتے ہیں، وقت آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو اب چلتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر سدرہ تک آپ پہنچے، سدرہ کے مقام پر سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ایک بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا، وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ نور کے ہیں، اور اس کی جو جڑ ہے 6ویں 7 جو زمین ہے 6ویں زمین میں اس کا جڑ ہے، عرش معلیٰ پر اس کی شاخیں ہیں، یہ چیز بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے آگے گئے، رسول اللہ کی رب سے گفتگو ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے میں لوگ بحث کرتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے، ایک جامع اور جمہور کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ کو وہ نورانی آنکھیں عطا فرمایا، وہ طاقت والی آنکھیں عطا فرمایا، ان آنکھوں کے ذریعے رسول اللہ نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ یہ مجموعی بات آپ کے سے میں کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ پھر جیسے ہی معراج ہوئی، معراج مکمل ہوئی، رسول اللہ کا دیدار ہوا، تو قرآن میں بیان کیا گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اللہ نے اپنے بندے اپنے پیارے حبیب سے جو گفتگو کرنا تھا وہ گفتگو کر لی۔ جیسے بخاری شریف کے حدیث میں آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے تحفے میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دیدار کا تحفہ عطا فرمایا، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میری امت کو بھی تحفہ عطا فرمائیے، میری گناہگار امت کو بھی میں کچھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال ایک طویل، ایک نورانی، ایک طویل گفتگو ہی، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ بیان کیا گیا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ فرمایا
اے پیارے حبیب میں تمہاری امت کو نمازوں کا تحفہ عطا فرماتا ہوں، دن میں 50 نمازیں ان کو پڑھنا ہے۔ یہ تحفہ لے کر رسول اللہ واپس آ رہے تھے، 6ویں آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میری امت کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہے 50 نمازیں تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر کروں کیا؟ تو بولے واپس جاؤ، تھوڑی کم کر کے لاؤ۔ تو رسول اللہ گئے، ایک بار گئے، 2 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ گئے، جاتے گئے، آخر میں 5 نمازیں ہو گئی۔ کتنے نمازیں بچے؟ واقعہ طویل ہے، اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اب 5 نمازیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے جاؤ ابھی کم کر کے لاؤ، تمہاری امت نہیں کر سکتی، ایک مقام پہ ٹھہر کے آپ کرو۔ ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، 5 نمازیں ہیں ہمارے پاس، زیادہ بھی نہیں ہے، 5 ہی 6۔ چائے کے دکان پہ ایسا چائے لگا کے پی رہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے مؤذن صاحب نماز پڑھ لینا، امام صاحب نماز پڑھ لینا، اب جو بوڑھے لوگ ہیں انہوں پڑھ لینا، نوجوان یہ سمجھ لیں ہمارے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ ادھر چائے کا کش لگاتے ہوئے بیٹھے، مؤذن بول رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن کی صدائیں ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز کی آواز کو بھی سن کر، مؤذن کی آواز کو بھی سن کر ہوٹل میں بیٹھے ہیں، تو سمجھ لو ہمارا ایمان کم ہو چکا ہے۔ نہیں معلوم مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مریں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس سے ڈر ہے ہم۔ اذان سنائی دی، آپ ہر کام چھوڑ کے آپ نماز کے آگے آ جاؤ۔ جب نماز کے لیے آپ آ جائیں گے تو سمجھو اللہ تم کو نماز کا نور بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ حی علی الفلاح کی کیا معنی ہے؟ اور کامیابی کی طرف۔ اگر ہم کامیابی کی طرف مسجد میں نہیں آئیں گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو غرض کے فرمایا کہ 5 نمازیں، پھر غیب سے ندا آتی ہے، اے پیارے حبیب تمہارا امتی اگر کوئی دن میں 5 نمازیں بھی اگر پڑھتا ہے میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ نمازیں 5 ہو رہی لیکن ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ اور ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، ایک نقطہ اہم نقطہ ہے، آپ غور کرو، دن میں جملہ کتنے گھنٹے ہیں؟ جملہ 24 گھنٹے، ایک دن کا حصہ ایک رات کا حصہ۔ آپ غور کرو، دن کے حصے میں 2 نماز، رات کے حصے میں 2 رکعت، وہ دونوں کے بیچ میں فجر کی نماز، 5 نمازیں۔ اب پھر اس کے اندر بھی کیا نقطہ ہے؟ تو فرمایا جو ظہر کی نماز 4، عصر کی نماز 4، جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب تمہارا کوئی امتی دن کی 8 رکعت نماز پڑھے گا، یعنی ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت جو بندہ پڑھے گا، ادھر ظہر کی 4 رکعت ادا ہوتی ہے، ادھر عصر کی 4 رکعت ادا ہوتی ہے، یہ بندہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، ظاہر میں یہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، اس کے لیے رب تبارک و تعالی فرشتوں میں اعلان کرتا ہے یہ 4 رکعت ظہر کی 4 رکعت عصر کی ادا کر لیا، جملہ 8 رکعتیں ہو گئی، اے فرشتوں جنت کو حکم دے اپنے 8 دروازے کھول دے، اگر اس کا انتقال عصر کے بعد ہو جائے گا اللہ حکم دے گا یہ 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے۔ ہم سمجھ رہے 8 رکعت پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے، نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتے انتظار میں ہیں تمہارے، کہتے ہیں اگر عبداللہ نماز پڑھتا ہے 8 دروازے کھلے ہیں، اگر کوئی زید نماز پڑھتا ہے 8 دروازے کھلے ہیں، ہم 4 رکعت سمجھ رہے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ 8 رکعت کی یہ فضیلت۔ پھر رات کی مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کتنے؟ 7 رکعت۔ تو بولے یہ 7 رکعت ہے، رب نے فرمایا اے پیارے حبیب جو بندہ 3 رکعت مغرب کی پڑھے گا، عشاء کی 4 رکعت پڑھے گا، یہ 3 اور وہ 4 جملہ 7 رکعتیں، جو 7 رکعتیں پڑھ لے گا رات میں وہ سو جائے گا، اللہ اس کے نام سے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا، اگر انتقال ہوگا گناہگار بھی ہوگا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں داخل ہوگا۔
یعنی پیارے اسلامی بھائیو دیکھو 7 رکعت کتنا وقت ہے، نکالنا ضروری ہے وقت۔ آج ہم منتشر ہیں، پریشان حال ہیں، اتحاد نہیں ہے، ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آج ہم مسجد میں جمع نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف آ رہا ہے۔ چلو یہ دن کی 8 رکعت، رات کی 7 رکعت، اب بچے کون سے؟ فجر کی۔ فجر کی کتنی رکعت فرض؟ 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی 2 رکعت ادا فرماتا ہے، اب یہ 2 رکعت ہیں، وہاں 8 تھے، 8 دروازے کھلے گئے، یہ 7 رکعتیں تھے، جہنم کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ اب 2 رکعت بہت بولے 10 منٹ میں وہ 2 رکعت مکمل ہوتے ہیں، یہ 1 رکعت، یہ 1 رکعت، جملہ 2 رکعت۔ رب نے فرمایا اے پیارے حبیب، تمہارا کوئی امتی اس معراج کی برکت سے فجر کی نماز ادا کرے گا، اس 1 رکعت کی برکت سے اللہ رسول اللہ کی سفارش اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو دوسری رکعت ہے وہ فرمائے گا یہ دوسری رکعت اتنی برکت والی ہے، یہ دوسری رکعت کی برکت سے یہ فجر کی جو دوسری رکعت بندہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں حساب و کتاب ہونے کے بعد اس کو رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ معراج ہے، رسول اللہ لے کر آئے، امت کو دیے، اب یہ امت کا فریضہ ہے رسول اللہ کی معراج کی قدر کرے۔ معراج کی قدر یہ نہیں آپ رات بھر جاگے، معراج کی یہ قدر نہیں آپ کچھ دیر تقریر سن کے جائیں، رسول اللہ کی معراج کی قدر یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز میری امت کی معراج ہے، یہ نماز نمازیوں کی معراج ہے۔ جو بندہ دن میں نمازیں پڑھتا جائے گا اللہ اس کو معراج کا ثواب عطا فرماتا ہوا جائے گا۔ تو عرض کے پیارے اسلامی بھائی، اس رات میں جگو، عبادت کرو۔ آج رات ہے، ایک نماز کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بڑے وقت ہو گیا، ایک دوسری جگہ کی تقریر کے لیے جانا ہے، تو لہٰذا ایک عبادت کا نمونہ آپ کو کہوں گا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھو، صلاۃ التہجد بھی پڑھو۔ آج کی رات کوئی نمازیں قضا ہو گئی، آپ حساب کر کے نماز کی قضا کرو۔ اور ایک نماز وہ ہے 12 رکعت، 12 رکعت کی نیت کرنا، روایت میں یہی آیا 12 رکعت نفل نماز کی نیت سے شب معراج کی نماز پڑھتا ہوں۔ شعب الایمان میں یہ روایت منقول ہے، 12 رکعت ہے، 2 رکعت پہ قاعدہ کرنا۔ اچھا مصحف سورہ کیا پڑھنا؟ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھنا، کوئی ایسی مخصوص صورت نہیں۔ آپ کو قل اللہ احد یاد ہے وہی پڑھ، انا اعطینا یاد ہے وہی پڑھ، 12 رکعت پڑھنا۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، سبحان اللہ استغفر اللہ درود شریف، یہ 100 جملہ 300 مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ یہ 12 رکعت نفل نماز ادا فرماتا ہے تو ظاہر میں یہ 12 رکعت ہیں، تو رب نے فرمایا جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جب رات آپ مکمل کیے، صبح جب ہو رہی ہے تو کل کا روزہ رکھنا ہے، نفل روزہ ہے۔ نیت کیا ہے؟ آج میں نفل 27ویں رجب کا میں روزہ رکھتا ہوں، یہ نفل روزہ ہے، یہ نیت کرے ایک روزہ بس، آپ 2 رکھنا چاہیں رکھو، آپ کی مرضی، کم سے کم 1 روزہ رکھنا ہے۔ جو بندہ 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، روزہ ایک ہے لیکن اللہ اس کو 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، روزہ اتنا ہے، ثواب اتنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ میں آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ ثواب بہت بڑا ہے، تو لہٰذا اس کو غنیمت جانے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو شب معراج کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی جو رحمتیں